صبح سویرے صبح سویرے ہوا سویرا چھپ گئے تارے، جاگے دنیا والے سارے۔ صبح سویرے صبح سویرے ہوا سویرا چھپ گئے تارے، جاگے دنیا والے سارے۔ بلبل جاگی، مینا جاگی، طوطے جاگے، چڑیا جاگی۔ صبح سویرے صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری ہوا ہے، ہر ایک پودا جھوم رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری ہوا ہے، ہر ایک پودا جھوم رہا ہے۔ دیکھو پھولوں کی رنگینی، خوشبو آئے بھینی بھینی۔ صبح سویرے تم بھی جلدی سے اٹھ جاؤ، اپنے مولا کے گن گاؤ۔ اللہ 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 اللہ۔ تم بھی جلدی سے اٹھ جاؤ، اپنے مولا کے گن گاؤ۔ تم بھی جلدی سے اٹھ جاؤ، اپنے مولا کے گن گاؤ۔ صبح سویرے علی کو اس کی امی نے سمجھایا، علی کو اس کی امی نے سمجھایا، علی کو اس کی امی نے سمجھایا کہ ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے۔ سمجھایا علی کو اس کی امی نے سمجھایا کہ ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سب کو سلام کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو امی ابو منی بھیا دادا جان دادی جان سب کو سلام کیا۔ اسکول وین میں بیٹھنے لگا تو ڈرائیور انکل اور سب بچوں کو سلام کیا۔ اسکول پہنچا تو سب سے پہلے اس کی نظر امجد پہ پڑی۔ ایک دن پہلے علی اور امجد کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اب علی سوچ میں پڑ گیا، امی نے تو کہا تھا سب کو سلام کرنا ہے، لیکن میں امجد کو کیوں سلام کروں؟ ہم دونوں کی تو بات چیت بند ہے۔ اچانک علی کو خیال آیا کہ امی نے یہ بھی تو کہا تھا سب کو سلام کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر امجد کو سلام کیا۔ امجد پہلے حیران ہوا اور پھر خوش ہو کے علی کو سلام کا جواب دیا اور گلے لگا لیا۔ یوں سلام کی برکت سے دونوں کی ناراضی ختم ہو گئی اور وہ پھر سے ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ سمجھایا علی کو اس کی امی نے سمجھایا۔ ایک گاؤں کا شکاری، ایک گاؤں کا شکاری، ایک گاؤں میں شکاری شکار کرتا تھا، شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن شکاری نے ایک پیاری سی چڑیا دیکھی تو سوچنے لگا، اسے پکڑ لیا تو اسے بازار میں بیچ کر بہت سارے پیسے کماؤں گا۔ شکاری نے جال بچھایا، چڑیا جال میں پھنس گئی۔ شکاری بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں اسے بیچنے کا پلان بنانے لگا۔ چڑیا بہت پھڑ پھڑائی مگر وہ نکل نہ پائی، تھک گئی تو شکاری سے کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، مجھ چھوٹی سی چڑیا سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ذبح کرتے ہو تو گوشت تھوڑا سا اور بیچتے ہو تو پیسہ تھوڑا سا، تم اتنے سے گوشت اور اتنے سے پیسوں کا کیا کرو گے؟ مجھے آزاد کر دو گے تو 3 باتیں بتاؤں گی جو ہمیشہ کام آئیں گی۔ پہلی
ہاتھ پہ دوسری بات، دیوار پہ تیسری بات، درخت پر بیٹھ کے کروں گی۔ تمہیں ان تینوں باتوں سے بڑا فائدہ ہوگا۔ شکاری نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ چڑیا شکاری کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بات، کسی ناممکن بات پہ کبھی یقین نہ کرنا۔ پھر اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی۔ دوسری بات، گزری ہوئی کسی بات پہ کبھی غم نہ کرنا۔ دونوں باتیں بتانے کے بعد کہنے لگی، مجھ چھوٹی سی چڑیا کے اندر 10 درہم کا ایسا قیمتی موتی ہے جسے پا کر تم اور تمہارے گھر والے عیش کی زندگی گزارتے، لیکن افسوس تم نے مجھے آزاد کر کے وہ موتی کھو دیا۔ سنتے ہی شکاری رونے چلانے لگا۔ ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ میں نے کیوں اس چڑیا کو آزاد کر دیا؟ کاش میں ایسا نہیں کرتا۔ جب وہ رو دھو کے چپ ہو گیا تو چڑیا نے کہا، ارے بے وقوف شکاری، تم نے میری دونوں نصیحتیں بھلا دی۔ پہلی بات، تم نے ہاتھ سے نکل جانے والی گزری ہوئی چیز پر افسوس کیا۔ دوسری بات، تم نے ناممکن بات مان لی۔ 10 درہم کا موتی مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ شکاری نے سوچا، پھر شرمندہ ہو گیا اور بولا، تم نے ٹھیک کہا۔ اچھا چلو، وہ تیسری نصیحت ہی بتا دو۔ چڑیا بولی چڑیا بولی، تم نے میری پہلی دونوں باتوں پر کون سا عمل کیا؟ جو تیسری بتا دوں، وہ قیمتی بات تم جیسے نادان اور بے وقوف کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مکڑی 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 بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری۔ بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری۔ چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گی، میں نکلوں گا۔ چونٹے کو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا۔ مکڑی کے دل میں پھر آیا، لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سوچ کے مکڑی نے یوں بولا، بھائی چوٹے آپ ہی نکلے۔ چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی۔ یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی۔ بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی۔ بلی کا بچہ، بلی کا بچہ، حمزہ ہیرا کا بچہ، حمزہ ہیرا کا بچہ۔ حمزہ اور ہیرا کو اپنے دروازے پر ایک بلی کا بچہ نظر آیا۔ حمزہ ہیرا کا بچہ، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ ابو نے بلی کے بچے کے پاؤں میں
दूध भी पिलाया। हमजा और हीरा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो बिल्ली के बच्चे को ठीक कर दे। अगले दिन बिल्ली के बच्चे का पाँव ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हुए बिल्ली के बच्चे ने मुड़कर इस तरह देखा कि जैसे सबका शुक्रिया अदा कर रहा हो। प्यारे बच्चों, देखा आपने हमजा और हिरा ने किस तरह बिल्ली के बच्चे पर रहम किया। दूसरों पर रहम करना एक ऐसी अच्छी आदत है जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमत हासिल होती है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने रहम करने वाले बंदों पर ही रहम फरमाता है। एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे भूख लगी। सामने एक दरख्त नजर आया, उसने दरख्त के पत्ते खाने की कोशिश की, मगर पत्ते बहुत ऊपर थे। बकरी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। कहीं से एक ज़राफ़ा उधर आ निकला। बकरी ने ज़राफ़े से मदद को कहा। ज़राफ़ा बहुत लंबा था, उसने आसानी से पत्ते तोड़ के बकरी को दे दिए। बकरी ने पत्ते खाए और ज़राफ़े का शुक्रिया अदा किया। एक बकरी कहीं जा रही थी। प्यारे बच्चों, हमें ये सबक मिला कि हमें भी परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद के काम आने और उसकी परेशानी में मदद करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। और अगर हमारी कोई मदद करे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था। हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था। हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पाँव पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को मुआफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुआफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। खुदिल अफ़्व, तर्जमा,
اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ہر کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے. جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے. ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا، لومڑی کو اس نے پاس بلایا. کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ، بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. لومڑی اس بیل کے پاس گئی. کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں، پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں. میں بتاتی ہوں، وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے. ایسے مطلبی دوست سے دوستی اچھی نہیں. بیل پریشان ہو جاتا ہے اور ہرنی کے پاس جا کر مشورہ کرتا ہے. ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں، تم اس کی بات نہیں سننا. بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. ہاں، شیر کا پلان کامیاب ہوا. اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا. پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا. اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے. بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے. کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. لالچی چوہا، لالچی چوہا. ایک چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کی ٹاکر دیکھی. ایک چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کی ٹاکر دیکھی. اسے بھوک لگی ہوئی تھی. اس نے اپنے تیز دانتوں سے ٹوکری میں سوراخ کیا اور اندر چلا گیا. اس نے دیکھا ٹوکری میں آلو، مٹر گاجر رکھے ہیں. مٹر گاجر. اس نے سوچا آج تو مزہ آ جائے گا. پھر ان سبزیوں پر ٹوٹ پڑا. جب پیٹ بھر گیا تو اپنے بنائے ہوئے سوراخ سے باہر نکلنے لگا، لیکن نہیں نکل پایا کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ موٹا ہو گیا تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. وہاں ایک کبوتر آیا اور پوچھا میرے دوست کیا ہوا؟ چوہے میاں تم رو کیوں رہے ہو؟ چوہے نے اپنی کہانی سنا دی. زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا ہے.
اپنے پتلے ہونے کا انتظار کرو تاکہ تم آزاد ہو سکو. یہ کہہ کے کبوتر اڑ گیا. اتنے میں بلی آ گئی. ٹوکری میں چوہا دیکھا تو اسے پکڑا اور کھا گئی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا، بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سستی لاتا ہے، اور تم پر کھانے پینے میں درمیانہ انداز لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے. مغرور درخت کی کہانی، مغرور درخت کی کہانی. ایک جنگل میں سے بڑنی کا درخت تھا، ایک جنگل میں سے بڑنی کا درخت تھا. سیب کا درخت میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا. ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں آئیں، انہوں نے نیم کا گھنا درخت دیکھا تو بولی چلو اس درخت پہ اپنا گھر بناتے ہیں. مکھی نیم کے درخت کے پاس گئی، بولی بھائی گھر بنانے دو. نہیں تو مجھ پہ گھر نہیں بنا سکتی، جاؤ جاؤ. سیب کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے نیم کے درخت سے کہا ارے پیارے بھائی، آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں، کئی پرندے آپ پہ گھر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی چھوٹا سا گھر بنانے دو نا. یہ سن کے نیم کا درخت غصے سے بولا میں نہیں بنانے دوں گا، تمہیں رحم آتا ہے تو جاؤ بنواؤ. سیب کا درخت مکھیوں سے کہتا ہے پریشان مت ہو، میرے اوپر گھر بنا لو. مکھیاں خوش ہو جاتی ہیں اور سیب کے درخت پہ گھر بنا لیتی ہیں. ایک دن ایک لکڑہارا جنگل میں کہیں سے آ نکلا. سیب کا درخت دیکھا تو سوچا اس کو کاٹ کے بیچوں گا، خوب پیسے ملیں گے. جیسے ہی درخت کے پاس گیا دیکھا مکھیوں کا چھتا ہے. اوہ اگر اس درخت کو کاٹا تو مکھیاں مجھ پر حملہ کر دیں گی. اس کی نظر پھر نیم کے درخت پہ پڑی. واہ، یہ تو سیب سے بھی زیادہ گھنا درخت ہے اور اس پر کوئی مکھیوں کا چھتا بھی نہیں ہے. یہ سوچ کے جیسے ہی اس نے درخت کاٹا تو نیم کا درخت چلانے لگا بچاؤ بچاؤ. سیب کے درخت نے اسے تکلیف میں دیکھا تو شہد کی مکھیوں سے کہا تم اس درخت کی مدد کرو، وہ مشکل میں ہے. یہ سن کر مکھیوں نے لکڑہارے پر حملہ کیا اور اسے بھگا دیا. نیم کا درخت مکھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا. مکھیوں نے کہا یہ احسان سیب کے درخت کا ہے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے. پھر نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سب سے شرمندہ ہو گیا. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے. پیاسا کوا پیاسا کوا پیاسا کوا آیا اڑتا اڑتا مٹکے پہ، پیاسا کوا آیا اڑتا اڑتا مٹکے پہ. پانی پینے کو پھر ڈالا منہ جو مٹکے میں، پانی پینے کو پھر ڈالا منہ جو مٹکے میں. کائیں 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 کائیں. پانی کو دیکھا تو بہت نیچے تھا. کائیں 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 پانی کو دیکھا تو بہت نیچے تھا. کائیں 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 کوے صاحب دیکھ کے مرجھائے.
کوے کو آئیڈیا آیا کائیں 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 پھر اچانک کوے کو آئیڈیا آیا جا کے کہیں سے کنکریا لایا پانی میں کنکر جاتا رہا پانی اوپر آتا رہا کویاں خوش خوش پانی پی کے سیر ہو گئے بچوں اگر کچھ کرنا چاہیں تو راستہ نکل ہی جاتا ہے جو محنت سے جی نہیں چراتا وہ کامیاب رہتا ہے رنگ برنگی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی ننھی منی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی ننھی منی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی پتے بوٹے ڈالی ڈالی پھرتی ہے یہ پیاری تتلی پتے بوٹے ڈالی ڈالی پھرتی ہے یہ پیاری تتلی ننھی منی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی ننھی منی پیاری تتلی رنگ برنگی 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 پیاری تتلی پھولوں کا رس پیتی ہے یہ میری اچھی پیاری تتلی پھولوں ہی میں چھپ جاتی ہے پھولوں جیسی پیاری تتلی تم بھی اس کو دوست بنا لو دیکھو کیسی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی رنگ برنگی پیاری تتلی پیارے بچوں، تتلیاں پھولوں پر ہی اچھی لگتی ہیں، ان کو پکڑنے سے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور ہمارا دین ہمیں جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، اس لیے ہمیں انہیں تکلیف پہنچانے کی بجائے ان سے پیار کرنا چاہیے۔ شیر کی کھال میں ایک گدھا شیر کی کھال میں ایک گدھا ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھی ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھ سوچا اس کو پہنوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے جو چاہوں گا کروں گا۔ گدھا شیر کی کھال پہن کر جنگل میں گھومنے لگا، جانور اسے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے، لومڑی بھی اس کے دھوکے میں آ گئی۔ گدھا بہت ہی خوش ہوا، سوچا سب کو خوب الو بنایا، ارے مزہ آ گیا بھائی، مجھے ایسے ہی بیوقوف سمجھتے ہیں، پتہ چلے گا۔ ایک گدھا خوشی کے مارے چپ نہ رہ سکا اور زور زور سے آوازیں نکالی۔ لومڑی نے آواز سنی تو پہچان گئی، یہ تو گدھا ہے، گدھے کے پاس آئی، گدھے کو کیا پتا کہ راز کھل گیا۔ تیز بولا، او لومڑی ڈرتی نہیں کیا، جانتی نہیں کہ میں شیر ہوں شیر۔ لومڑی نے جواب دیا، ارے گدھے تم سچ مچ کے گدھے ہو، شیر ہی بننا تھا تو چپ رہے ہوتے، آواز نے تمہاری سارا بھانڈا پھوڑ دیا، سب جان چکے ہیں تم شیر نہیں بلکہ گدھے ہو گدھے۔ گدھے کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا تھا اور وہ منہ جھکائے ذلت کا سامنا کر رہا تھا۔ سبق، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ سے عزت نہیں ملتی اور دھوکہ ذلت کا سبب بنتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہے، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ بچوں کا مدنی چینل